عزیزان گرامی قدر، اصحاب ایمان، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نیا اسلامی سال۔ عزیزان محترم، نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس نئے سال کو ہمارے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے اور ہماری دانشمند قیادت کے لیے نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور بنائے، کامیابی و کامرانی کا حامل بنائے اور اس سال نو کو سارے عالم کے لیے امن و سلامتی، استحکام و اطمینان کا سال بنائے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ کے درخشاں ابواب میں سے ایک روشن باب میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا وہ عظیم سفر ہے جو در حقیقت ایمان کو تقویت و رسوخ دینے، اعلیٰ اقدار کو فروغ دینے، استحکام و استقرار کو پائیدار بنانے، سلامتی و اطمینان کو عام کرنے اور وطن نو کی تعمیر کا سفر دیتا ہے۔ یعنی وطن نو کی تعمیر کا سفر تھا، وہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس یادگار سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اعلیٰ انسانی اقدار کی تعمیر کا ایک مظہر تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رنجائی فرماتے ہوئے 4 عظیم اقدار کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور ان کی پہلی اینٹ و بنیاد سلام کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یعنی سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا سلام کرنے کو معاشرے میں رواج دینا وہ پہلا انسانی بنیادی اصول اور اخلاقی عمارت تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار فرمایا۔ تو کچھ عجب نہیں کہ سلام ایسی عمدہ صفت ہے جس کے ذریعے دشمنیاں زوال پذیر ہوتی ہیں، آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں محبتوں کا بسیرا ہوتا ہے، محنتیں و کاوشیں رنگ لاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اعلیٰ تہذیب و تمدن تشکیل پاتے ہیں اور معاشرے میں عروج و ترقی کا بول بالا ہوتا ہے۔ دوسری قدر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی وہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، تاکہ اس عظیم قدر کے ذریعے معاشرے میں باہمی تعاون و یکجہتی کا جذبہ بیدار ہو، لوگوں میں باہمی ربط و اتحاد مزید سے مزید تر ہوتا جائے، جود و عطا ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے،
سخاوت و اطعام ان کی عادت بن جائے، جس کے نتیجے میں رب تعالی ان سے راضی ہو اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین عوض و بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کا فرمان عظیم ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں موجود ہے وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو تاکہ رشتوں میں مضبوطی پیدا ہو، خاندانوں اور گھرانوں کے آپسی تعلقات پختہ ہوں، اور پھر اس قدر کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا چلا جائے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنے سایہ آغوش میں لے لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ ان تین اعلیٰ ایمانی و اخلاقی اقدار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کو ایک عظیم ایمانی و تعبدی قدر پر ختم فرمایا، چنانچہ فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کو کبھی مان پڑنے نہ دو۔ آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہوں لیکن اپنے رب کا حق ضرور ادا کریں، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنے رب کریم و خالق عظیم کے ساتھ دعا و مناجات کے لیے مخصوص کر لیں، تاکہ آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی ان اقدار کو اپنائے، ان پر ثابت قدم رہے اور بخوبی ان کو نبھائے، تو اللہ رب العزت اسے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدیہ، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، اس پل جبکہ ہم موسم گرما کی تعطیلات کے ابتدائی ایام میں ہیں اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کی چھٹیوں پر مبارکباد دیتے ہیں اور والدین کو پرزور تلقین کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت و نگہداشت میں بھرپور توجہ دیں، اور وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کا وقت قیمتی بناتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ نماز باجماعت کے لیے مسجد لے جاتے ہیں، نیک سیرت و با اخلاق لوگوں کی مجلس میں اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں، کیونکہ بری صحبت اور فراغت کے لمحات اکثر انسان کو منشیات کے اندوہناک وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے موقع پر جو سب سے عظیم بات ہمیں دعوت فکر دیتی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، یعنی
اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا خوب ہو کہ ہم ان کلمات کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنا لیں۔ لہذا سستی و آرام طلبی پس پش ڈال دیں، اپنے بچوں کے بارے میں غفلت کا شکار رہنا چھوڑ دیں، ان کی تربیت میں لاپرواہی ترک کر دیں اور ان کے لیے اپنی ذمہ داری دل و جان سے پوری کریں۔ لہذا ہر باپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کا بچہ کیسے اور کہاں اپنا وقت گزارتا ہے اور کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کیا وہ اخلاق باختہ ویب سائٹ سے محفوظ و مامون ہے، یعنی محفوظ و مامون ہے، یعنی ان سے بچا ہوا ہے؟ کیا وہ رفقاء سے مراد یعنی دوست، یعنی غلط صحبتوں سے، بری صحبتوں سے بچا ہوا ہے؟ اور کیا وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کے دوست اسے ہلاکت خیز منشیات کے گڑھے میں گرنے نہ دیں گے؟ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد نہیں؟ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیع، یعنی بے شک اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا، اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ اور اے وہ نوجوان جو منشیات کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، سنو، کیا تم نے کبھی اس حزن و الم کو محسوس کیا جو تمہارے والدین کو اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم نشے کو خیر بات کہہ دو اور سنجیدگی سے اپنا علاج کراؤ قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے گوش گزار نہ ہوا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن جسمی فیما ابلا، یعنی قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح جان لیں کہ ہم سب کے سب اپنی اولادوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ذمہ دار و جواب دہ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی خاص ڈیوٹی و ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور وطن عزیز کی مصلحت و بھلائی کو مقدم جانتے ہوئے، کیونکہ یہی ہجرت کا پیغام اور اس سے کشید کردہ اقدار ہیں۔ لہذا جس نے اس پیغام کو سمجھا وہ ضرور عمل کی کوشش کرے گا، اور جس نے نقوش نبوت کی پیروی کی وہ ضرور تعمیر و ترقی اور قربانی و ایثار کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور سال گزشتہ آج تک مجھ سمیت آپ اور ہم سب کے جتنے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ سرزد ہو گئے ہوں جان بوجھ کر یا لا علم میں، اللہ رب العالمین اس نئے سال کی آمد کی برکت سے ان گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیں۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔